رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج کا یہ اجتماع کل شریف تحریک صراط مستقیم ضلع منڈی بہاؤالدین کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد ارشد جلالی صاحب قدس سرہ العزیز کے کل شریف کا اجتماع ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت مولانا قاری محمد ارشد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ان کے صاحبزادگان کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بھائیوں کو، سارے رشتہ داروں کو، متعلقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذکروا محاسن موتاکم، جو تم سے رخصت ہو کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی خوبیاں بیان کرو، ان کے کمالات بیان کرو، وَكُفُّوا عَن مَّسَاوِيهِمْ، اور بتقاضۂ بشریت ان کے اندر اگر کوئی خامی تھی تو اس کو بیان کرنے سے اجتناب کرو۔ حضرت مولانا قاری محمد ارشد جلالی صاحب کے ساتھ بندہ ناچیز کا بڑا پرانا تعلق ہے، اور اس تعلق کی بنیاد امام الاثر جنید زماں حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سرہ العزیز کی ذات اقدس ہے کہ ان کے سایہ عاطفت کے اندر ہم تمام حضرات آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس دینی ایمانی رشتہ کی بنیاد پر قاری صاحب کے کل شریف کے اس اجتماع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلیل القدر علماء کرام جلوہ گر ہیں۔ جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کے سابق شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد نذیر احمد جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کے عظیم فضلاء میں سے حضرت مولانا محمد ظہور احمد جلالی صاحب، حضرت مولانا محمد اسلم نقشبندی صاحب، اور عظیم علماء کرام حضرت مولانا محمد فلک شیر جلالی صاحب، مولانا محمد اکرم جلالی صاحب، مولانا محمد رضا المصطفیٰ رازی صاحب، صاحبزادہ محمد احمد رضا صاحب، اور دیگر کثیر تعداد کے اندر قرآن و سنت کی خدمت کرنے والی ہستیاں، ائمہ و قراء، ائمہ و خطباء اس محفل میں رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی دعا قبلہ قاری صاحب کے حق میں قبول فرمائے۔ دنیا ایک عارضی مقام ہے اور ہم سب مسافر ہیں، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت بلاوا آ جائے اور اچانک کارواں سے کوئی ہٹ کے عدم کی وادی کی طرف چل نکلے۔ اس واسطے دستور زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ اپنے ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھا جائے، اور اس نظریے پر اس کو گزارا جائے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری دن ہو، یہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق میں بسر کروں، اور اس دن کی نمازیں تو میں قضا نہ ہونے دوں،
اور جو بندہ بھی فکر آخرت کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، یقیناً برزخ میں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ نتیجہ رب ذوالجلال خود بہتر جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ لیکن جو حضرت انسان کو رب ذوالجلال نے باقی مخلوقات کے لحاظ سے ایک منفرد مقام عطا فرمایا ہے، ان مخلوقات کے سامنے رب ذوالجلال انسان کے اعمال کی بنیاد پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی خلافت دی ہے اور انسان واقعی میری خلافت کا مستحق تھا، اور وہ عظیم انسان ہیں، اور ان کے زیر سایہ پھر ہم جیسے بھی جس وقت آخرت کو یاد رکھ کے زندگی بسر کرتے ہیں تو یقیناً وہ زندگی شرمندگی نہیں ہوتی۔ اللہ کے فضل سے اللہ قبر میں بھی اجالے عطا فرماتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل، کہ دنیاوی زندگی بسر کرتے ہوئے یہ پالیسی مت اپناؤ کہ ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اگرچہ مسلمانوں کا آخرت پر ایمان ہے کہ یقیناً جانا ہے، لیکن بظاہر قرائن کے لحاظ سے بندہ دنیا کے ساتھ دل لگا بیٹھتا ہے اور پھر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلامی پالیسی یہ ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ عربی زبان میں غریب پردیسی اور اجنبی کو کہتے ہیں، کہ دنیا میں یوں رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو، جیسا کہ تم اجنبی ہو۔ اگرچہ تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو، اپنے اہل و عیال میں بیٹھے ہو، اپنی اولاد میں بیٹھے ہو، دوستوں کی انجمن میں بیٹھے ہو، باغ و بہار میں بیٹھے ہو، مگر اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ اور یہ اپنا ہمیشہ کا مقام نہ سمجھو۔ یہ عارضی جگہ ہے، یا تو اجنبی کی طرح زندگی بسر کرو یا عابر سبیل اس کی طرح جو مسافر ہے۔ مسافر رستے کے سفر کے دوران جس وقت دھوپ سے بچنے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے تو وہ چند گھڑیوں کے لیے بیٹھتا ہے، اس کے سامنے ایک منزل ہے۔ عقل مند سائے سے دل لگا کے وہی نہیں بیٹھا رہتا کہ ادھر شام ہو جائے اور وہ اسی سائے میں مست رہے، بلکہ وہاں سے اٹھ کے اپنی منزل کی طرف چل نکلتا ہے۔ تو اس بنیاد پر مسلمان کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق ہر وقت آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور جو یہ فکر رکھتا ہے اسے پھر خسارہ نہیں ہوتا، اسے پھر شرمندگی نہیں ہوتی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ آپ حبیب قلوب بھی ہیں اور طبیب قلوب بھی ہیں، آپ نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید، کہ ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ دل ایک چھپی ہوئی چیز ہے، چونکہ حقیقی دل وہ یہ لوتھڑا نہیں کہ سینہ چیریں تو نظر آ جائے، حقیقی دل وہ اس لوتھڑے کے ساتھ قائم ایک لطیفہ ربانیہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس چھپی ہوئی چیز کے بارے میں فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، کیونکہ لوہے کا زنگ لگنا اس زمانے میں بھی ایک واضح مثال تھی کہ لوگوں کے سامنے لوہے کو زنگ لگتا تھا اور زنگ کے نتیجے میں چمکیلا لوہا بے نور ہو جاتا تھا، اور پھر زنگ کی وجہ سے جو فولاد تھا وہ راکھ کا ڈھیر بن جاتا تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری چیز سے چھپی ہوئی چیز کو تشبیہ دے کر فرمایا تمہاری آنکھوں کے سامنے اذا اصابہ الماء، جب لوہے کو پانی لگتا ہے تو اسے زنگ لگتا ہے، اور زنگ لگتا ہے تو وہ اپنی افادیت آہستہ آہستہ کھو دیتا ہے۔ فرمایا صحابہ ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی تشخیص تھی انسانیت کے لحاظ سے، چونکہ یہ چھپی ہوئی چیز کے بارے میں کوئی بتا نہیں سکتا تھا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بیماری کی تشخیص کی، صحابہ بڑے ممنون ہوئے اور درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ نے بڑا کرم کیا کہ بتا دیا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، لیکن اگر زنگ لگ گیا ہو تو وہ پھر دور کیسے ہوتا ہے؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا جو امریکہ کی ٹیکنالوجی میں نہیں لیکن 14 صدیاں پہلے کے آئے ہوئے دین میں موجود ہے۔ فرمایا کہ اس طرح زنگ دور ہوتا ہے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، قرآن پڑھتے رہیں تو وہ زنگ اتر جاتا ہے، اور موت کو کثرت سے یاد رکھیں تو دل کو لگا ہوا زنگ اتر جاتا ہے۔ یعنی دل بڑا قیمتی ہے، اس پر معمولی سا داغ بھی برداشت نہیں۔ جس طرح عام دروازہ اس کا شیشہ جو ہے اس پہ بڑا سارا داغ بھی برداشت ہو سکتا ہے، مگر اینک پر چھوٹا سا بھی نہیں ہوتا۔ تو دل بہت قیمتی پرزہ ہے، اس پر جب بالغ ہونے کے بعد انسان پہلا گناہ کرتا ہے تو داغ لگتا ہے، اگر توبہ کرے تو داغ اتر جاتا ہے اور دل پھر چمک جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ داغ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل اندھیر نگری میں معاذ اللہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور دوسرا یہ کہ موت کو یاد رکھو۔ موت کو یاد رکھنے سے دل کا زنگ اترتا ہے اور دل اپنی پوری قوت کے ساتھ جس جسم میں ہے اس جسم کو وہ آخرت کے لیے تیار کرتا ہے، اور اس کے جو فوائد اور اس کے لیے جو انعامات ہیں ان کی طرف دل اسے متوجہ کرتا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے تھے، اور ہنسی غفلت پر دلالت کرتی ہے، تو آپ جو لوگ ابھی نئے نئے آ رہے تھے اسلام کے اندر ان کی پھر خصوصی تربیت بھی فرماتے تھے۔ فرما اکثروا ذکر حازم اللذات، وہ شے جو لذتوں کے پرخچے اڑا دیتی ہے اس کو اکثر یاد رکھا کرو، جس سے میل موج اور تماشا اور زندگی کی غفلتیں ان کے پرخچے اڑ جاتے ہیں اگر وہ ذہن میں ہو۔ فرمایا اگر وہ تمہارے ذہن میں اس وقت ہوتی تو میں تجھے یوں نہ دیکھتا جیسے میں نے ابھی تمہیں دیکھ لیا ہے کہ تم ہنس رہے تھے۔ تو پھر فرمایا کہ الموت، وہ موت ہے جو لذتوں کے پرخچے اڑا دیتی ہے۔ بھرے گھر، بھری محفلیں، بھرے کارواں، رونقیں، ایک حملہ اس کا ہوتا ہے اور سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے اور پھر واپسی نہیں ہوتی۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ جس کا سامنا ہمیں معاشرے کے اندر روزانہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی رشتہ دار، کوئی تعلق والا اچانک چل بستا ہے، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو بندے کو درد ہوتا ہے اور ہجر، فراق اور جدائی پر جو کوفت ہوتی ہے، ساتھ یہ سبق سیکھنے کا بھی حکم دیا کہ جانے والا جیسے گیا اور اچانک چل نکلا، ایسے تیری بھی کوئی خبر نہیں کہ کس وقت تیرے جنازے کا اعلان ہو رہا ہو اور دنیا سے تیرے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہو، اور پھر عمل صالح کے لیے ایک منٹ بھی نہ ملے، تو اس سے پہلے تیاری کر کے رکھو تاکہ کسی وقت بھی بلاوا آ جائے تو بندے کا جانا اس پر بوجھل نہ ہو، بھاری نہ ہو، بلکہ عمل صالح کی رونق اس کے ساتھ ہو کہ وہ قبر جہاں اور کوئی نہیں پہنچتا عام انسانوں میں سے، یہ عمل صالح، تلاوت قرآن اور قرآن سے جو تعلق ہے، اس کا فائدہ وہاں بھی ہوتا ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کے مختلف شواہد عطا کیے کہ بندہ مومن کا یہ تعلق اس کو کتنا فائدہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایک مہم پہ جہاد کے لیے نکلے اور ویران جگہ تھی، وہاں انہوں نے خیمہ لگایا اور سمجھتے تھے کہ یہاں کوئی آباد نہیں ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اذن فیہ انسان یقرأ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، اچانک زمین کے اندر سے ان کو قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی، اور زمین کے اندر کوئی قاری صاحب سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے، حتی ختمہا، کوئی ایک دو آیات انہوں نے نہیں پڑھی بلکہ پوری سورہ ملک کی انہوں نے تلاوت کی، اور کوئی متشابہ نہیں لگا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہاں کوئی نہیں، یہاں تو کوئی اندر زندہ انسان ہے، اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہے اور وہ صحیح پڑھ رہا تھا، تو یہ سانس کیسے لیتا ہے، یہ رہتا کیسے ہے؟ واپس لوٹے، ان کا یقین تھا کہ ہمیں یہاں ہوتے ہوئے پتہ نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کو پیچھے مدینہ شریف میں گھر بیٹھے خبر ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جا کے پوچھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، زمین کے اندر سے کون بول سکتا ہے، یا بند زمین میں کوئی کیسے رہ سکتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان کی بات کو برقرار رکھتے ہوئے اس کا جواب دیا کہ واقعی تم نے سنا اور صحیح سنا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے، ہی المانیہ ہی المنجیہ تنجی من عذاب اللہ، یہ سورہ ملک کا کمال ہے، جو دنیا میں پڑھتا رہتا ہے وہ قبر میں بھی پڑھتا رہتا ہے، اور سورہ ملک جو ہے وہ قبر میں مانعہ بھی ہے، منجیہ بھی ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ عذاب کو منع کرتی ہے، جب قبر کی طرف آنے لگے یہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے، اندر نہیں آنے دیتی، اور اگر اس کے پہنچنے سے پہلے آ چکا ہو تو منجیہ ہے، یہ اس سے نجات دیتی ہے، آئے ہوئے اس عذاب کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہ یعنی زندگی کے اندر جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے اس کا وہاں فائدہ ہے جہاں نواب اور چودھری اور وڈیرے اور حکومتیں یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی، مگر قرآن مجید کے ساتھ تعلق اتنا بڑا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، آج جن کے اصال ثواب کے لیے ہم بیٹھے ہیں وہ ایک قاری قرآن تھے، حافظ تھے، اور اسی میں انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ یہ انسان، اس کو جسم کے اندر جو دل دیا گیا ہے، جس کے لحاظ سے حدیث میں میں نے ابھی پڑھ کے سنایا کہ زنگ لگ جائے تو یہ راکھ بن جاتا ہے،
اور زنگ اتار دیا جائے تو زمانے کے بوجھ اٹھا دیتا ہے۔ یہ ساری انسانیت کے اندر جو تفاوت ہے مسلم اور غیر مسلم کا، یا صحیح العقیدہ اور غیر صحیح العقیدہ کا، اور آگے پھر جنت اور دوزخ کا، یہ سب دل کے استعمال کا فلسفہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ اوانی الا وہی القلوب، فرمایا جیسے تمہارے برتن ہوتے ہیں اللہ کے بھی برتن ہیں، اور اللہ کے برتنوں کو دل کہا جاتا ہے، یعنی بندے کا دل، انسان کا دل، باقی مخلوقات کے دلوں کی یہ حیثیت نہیں، انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کا برتن ہے، اور زندگی ساری دل کے استعمال پر اس کا مدار ہے۔ اگر اس دل کو صحیح استعمال کیا گیا تو پھر یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے، اور اگر دل کا استعمال غلط ہوا تو پھر یہاں بھی بربادی ہے، وہاں بھی بربادی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ دل بانٹتے وقت اس نے کسی کو سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیا۔ بچہ اگرچہ بادشاہ کے گھر پیدا ہو یا کٹیا میں پیدا ہو، رب نے سب کو نیا دل ہی عطا کیا ہے کہ جس پر کوئی گناہ کا داغ نہ ہو، جس پر کوئی دھبا نہ ہو، جو کسی لحاظ سے بے نور نہ ہو۔ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، آگے صحبت کی بنیاد پہ اس کا مذہب بدلتا ہے یا اس کا عقیدہ بدلتا ہے۔ تو یہ دل استعمال کرنے کے لحاظ سے پھر زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یوں سمجھو کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑا ہوا تھا، تو بارش اچانک آئی بڑے انتظار کے بعد، تو لوگ برتن لے کے نکلے، بارش خوب برسی، کچھ وقت کے بعد رکی تو سب کے برتن بھر چکے تھے، لیکن انہی برتنوں کے درمیان ایک شخص نے برتن الٹا رکھا ہوا تھا، تو اس کے برتن میں ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ قصور نہ برتن کا تھا نہ بارش کا تھا، برتن اس کا بھی اسی طرح کا تھا جس طرح دوسرے لوگوں کا برتن تھا، اور بارش اس کے برتن پر بھی ویسے ہی برسی جیسے باقی برتنوں پہ برستی رہی، لیکن باقی مالا مال تھے اور یہ محروم تھا۔ فرق یہ تھا کہ اس نے اس برتن کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ 12 ربیع الاول شریف کو کائنات میں جو ابر کرم برسا، اور پھر بھی اگر کچھ لوگ کافر رہ گئے تو اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے برتن الٹا رکھا ہوا تھا۔ جن کے سیدھے تھے وہ تو نوازے گئے، اور جس کا الٹا تھا اب قصور اس کا اپنا ہے، دینے والے نے برتن بڑا قیمتی دیا تھا، اور برسنے والی بارش نے بھی کوئی وہاں پر نا انصافی معاذ اللہ نہیں کی، وہاں بھی برسی ہے، لیکن وہ محروم بھی یقینی ہے۔ یہ پوری دنیا کے کفار ہیں، وہ اس طرح دل کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہم مومن اللہ کے فضل سے اسی برتن کو جو رب نے دیا ہم نے سیدھا رکھا، اور بارش برسی تو اس کی بنیاد پہ برتن بھرا، اور یہ ایمان کی لذت اور مقام ہے کہ جب بندہ عمل صالح کرتا ہے تو برتن بھرتا رہتا ہے، اور کبھی یہ مقام آ جاتا ہے کہ پھر سو بھی جائے تو پھر بھی برتن بھرتا جاتا ہے۔ الصائم یسبح عظامہ، روزے دار کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی ہیں، وہ برتن بھرتا رہتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے جب فارغ ہوئے، جو سب سے دور جا کے لڑی،
اور اس کے لیے بہت فنڈ ریزنگ ہوئی، پھر بھی راشن ختم ہوا، شہادتیں ہوئیں، زخمی ہوئے صحابہ، لیکن فتح حاصل ہوئی تو فرمایا کہ ان بالمدینۃ قوما، میرے صحابہ مدینہ منورہ میں کچھ میرے صحابہ ایسے ہیں جو آئے نہیں، سفر نہیں کیا، کافروں کو مارا نہیں، خود زخمی نہیں ہوئے، شارکون وہم بالمدینۃ، اللہ نے ان کو گھر بیٹھے ہی ہمارے والا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کیف وہم بالمدینہ، یعنی انکار نہیں تھا بلکہ تفصیل طلب کر رہے تھے کہ محبوب ہم نے اتنی کوشش کی، اتنا سفر کیا، اتنی پیاس کاٹی، اتنا جہاد کیا، زخمی ہوئے، پھر ہمیں ثواب ملا، انہیں گھر بیٹھے کیسے مل گیا؟ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہم العذر، میں ان کے دلوں سے واقف ہوں، وہ ایسے نہیں تھے کہ ویسے جہاد پر نہ آنا چاہتے ہوں، وہ 100% آنے کو تیار تھے، مگر وقت جب آیا تو بیمار تھے۔ رب ذوالجلال نے ان کو نیت کی بنیاد پر ہی سارا ثواب عطا فرما دیا ہے کہ برتن سیدھا ہو تو پھر بھرنے کے عمل کے بغیر بھی بھر جاتا ہے، یعنی ان کا گھر بیٹھے ہی بھر گیا ہے، اس واسطے کہ عقیدہ صحیح تھا، نیت صحیح تھی، تیار تھے، کوئی بہانہ نہیں تھا۔ تو اس لیے یعنی مومن کے وارے نیارے ہیں، جب بھرتا ہے تو پھر بھی بھرتا رہتا ہے، اور جب مجبوراً یہ کسی وقت عارضے کی بنیاد پر نہیں بھر سکتا تو پھر بھی اس کا برتن خالی نہیں رہتا، کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی ایسی مثالیں ہیں، فرمایا کہ یہ جو بیمار بندہ ہے، جو بیماری سے پہلے نماز پنجگانہ مسجد میں پڑھتا تھا، بیماری سے پہلے روزہ رکھتا تھا، بیماری سے پہلے بڑے اعمال صالحہ کرتا تھا، لیکن پھر معاذ اللہ بیمار ہو گیا اور بستر پہ پڑ گیا اور اٹھ سکتا ہی نہیں، اور پہلے 100 اعمال صالحہ کرتا تھا، اب ایک بھی نہیں کر سکتا، تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو صحت کے شیڈول پر ہی ثواب دیتا رہتا ہے۔ یہ اتنا فائدہ ہے ایمان کا، اور یہ سارا فیض ہے 12 ربیع الاول شریف کا۔ اب ایک تیسری قوم ہے، وہ ہے منافق۔ کافر برستی بارش میں اس نے برتن الٹا رکھا اور محروم رہا، مومن نے سیدھا رکھا اور مالا مال ہوا۔ منافق جو ہے اس کی ایک سرحد مومن کے ساتھ ملتی ہے اور ایک کافر کے ساتھ ملتی ہے، اور اس کا معاملہ سمجھنا مشکل ہے۔ وہ دیکھنے میں مسلمانوں جیسا لگتا ہے مگر نتیجے میں جہنم کے نچلے گڑھے میں ہے، یعنی عام کافروں سے بھی بدتر ہے۔ اس کی مثال، اس کے برتن کی مثال کیا ہے؟ تو امام غزالی کہتے ہیں اس نے رکھنے میں تو برتن سیدھا رکھا ہے، اس لحاظ سے لوگ کہتے ہیں اسے کچھ نہ کہو، اس بیچارے نے تو برتن سیدھا رکھا ہے اور بارش ہو رہی ہے، اور برتن سیدھا رکھنے سے مطلب کیا ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور تم اسے کافروں کے ساتھ ہی شمار کر رہے ہو۔ برتن سیدھا رکھتا ہے مگر اندر برتن کے ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہوتا، پانی جاتا ضرور ہے، ٹھہرتا نہیں۔ تو منافقت وہ چوٹ ہے جس سے قیمتی برتن میں دراڑ پڑ جاتی ہے، داخل بہت ہوتا ہے، ٹھہرتا کچھ بھی نہیں، یعنی دیکھنے میں وہ مسلمانوں جیسا لگتا ہے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن نتیجے کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ ویسے ہی محروم ہے جیسا الٹا برتن رکھنے والا محروم تھا۔ تو یہ بھی زمانے میں زندہ رہتے ہوئے آخرت کی فکر کے لیے ضروری ہے
کہ ایسے برتن والے کی بھی شناخت ہو، اور بندہ اپنا جو برتن ہے صحیح بھرا ہوا اس کو بچانے کے لیے بھی ساری زندگی پہرا دے کہ کہیں اس کو بد عقیدگی کا کوئی پتھر نہ لگ جائے، کہیں اس کو کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، اور پھر ساتھ ساتھ جو اپنے حواس خمسہ ہیں ان کو پاک رکھے۔ حوض بڑا ہی ستھرا ہو، لیکن اگر ایک نالی گندی اس حوض میں کھل جائے تو پھر سارا حوض ہی پلید ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا دل حوض ہے، بڑا پاکیزہ ہے، اللہ کے جلووں کا مرکز ہے، مگر اس حوض میں کئی طرح کی نالیاں کھلتی ہیں، کانوں کی نالی بھی کھلتی ہے، آنکھوں کی نالی بھی کھلتی ہے، حواس خمسہ، قوت لامسہ، ہاتھوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، ناک کے گناہ، اگر کسی طرح سے بھی کوئی گناہ اس حوض میں اس کی گندگی چلی گئی تو پھر سارے کا سارا حوض جو ہے اس کا پانی خراب ہو جائے گا۔ تو دو اہتمام فکر آخرت کے لیے ضروری ہیں، برتن سیدھا رکھنا بھی ہے، برتن بھرتے رہنا بھی ہے، لیکن اس برتن کو ٹھوکر سے بچانا بھی ہے کہ اسے کسی بد عقیدگی کی بھی ٹھوکر نہ لگے، اور ساتھ پھر اس حوض کو ملوث ہونے سے، تلویث سے، گندگی سے بچانے کے لیے اپنے حواس خمسہ پہ پہرا رکھنا ہے کہ کہیں یہ خلاف شرع میری آنکھ استعمال نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اثر تو دل پہ جا پڑے گا۔ یہ ظاہری طور پر بھی ہے، باطنی طور پر بھی ہے۔ آپ دیکھو، غم کی خبر سنتا کان ہے، مگر دورہ کبھی کان کو نہیں پڑا، دورہ دل کو پڑتا ہے، کیونکہ کان والی خبر کا اثر جا کے دل پہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی یعنی یہ جو اعضاء، جتنے بھی اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں، ان کے اعمال کا اثر دل پہ مرتب ہوتا ہے، اور ان کی برائی کی وجہ سے دل بے نور ہوتا ہے، اور جب یہ نیکی کرتے ہیں تو پھر تجلی بھی دل پہ پڑتی ہے، اور پھر دل سے ہو کے چہرے پہ منعکس ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ زندگی کے یہ اسباق ہمیں صرف اسلام کے اندر ملتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہی کامیاب زندگی کامیاب قرار پا سکتی ہے۔ ہمارے اپنے گھڑے ہوئے اصول جو ہیں وہ کامیابی ہو سکتا ہے کہ 100% ناکامی ہو، لیکن جس کامیابی کو ہمارا رب کامیابی کہتا ہے اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کہتے ہیں، حقیقت میں وہی کامیابی ہے۔ اس واسطے یہ حدیث شریف عرض کرتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، قاری ارشد صاحب کے اس خصوصی لنگر کے لیے میں وہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، چونکہ جتنا پیار آپ کو اپنی امت سے ہے اتنا کسی نبی کو اپنی امت سے پیار نہیں تھا۔ یعنی یہ کوئی جذباتی بات نہیں، ہر نبی کو ہی امت سے بڑا پیار تھا۔ استاذ کو اپنے شاگرد سے پیار ہوتا ہے، پیر کو مرید سے پیار ہوتا ہے، تو نبی کو امتی سے کتنا پیار ہوتا ہو۔ ہر نبی کو ہی اپنی امت سے بڑا پیار تھا، مگر جو پیار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ہے، یہ پیار کسی نبی کو اپنی امت سے نہیں تھا، اور اس کا سبب بھی ختم نبوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن یہ غلط فہمی نہ ہو کہ پھر شفیق بھی نہیں ہوں گے، شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہیں، کیونکہ باپ وہ شفقت نہیں کر سکتا، ولیکن رسول اللہ جو رسول کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ وہ رسول بھی نہیں کہ جن کے بعد اور رسولوں نے بھی آنا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے چلو ہم جب تک ہیں ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کے سہارے ابھی اور کافی ہیں، ہمارے بعد وہ آئیں گے تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ آخری نبی ہیں، ان جیسی شفقت کی کسی نے نہیں۔ بلا تشبیہ امام راضی نے کہا کہ جس کی اولاد کے چچے بھی ہوں، ماموں بھی ہوں،
اس کو اتنی تشویش نہیں ہے کہ میں مر گیا تو میری اولاد کا کیا بنے گا، سمجھتا ہے کچھ سہارا چچے دیں گے، کچھ ماموں دیں گے تو ان کا گزارا ہوتا رہے گا۔ اور جس کی اولاد کا کوئی بھی نہ ہو، نہ چچا ہو، نہ ماموں ہو، نہ کوئی رشتہ دار ہو، اس باپ کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے ہی ان کا سب کچھ کرنا ہے۔ تو جب نبیوں کے بعد ابھی نبی آ رہے تھے، اس وقت امتوں کی وہ فکر نہیں تھی جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ ان کا میں ہی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں، ان کے سارے معاملات میں نے ہی کلیئر کرنے ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوۃ مستجابہ، ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یعنی ویسے تو ان کی ہزاروں قبول ہوتی ہیں، مگر ایک خصوصی کوٹے کی دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے مانگیں وہ قبول ہی قبول ہوگی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دعا مجھے بھی دی گئی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو وہ کوٹا دیا گیا۔ تو فرماتے ہیں فرق یہ ہے فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، 1,24,000 کم و بیش انبیاء فرم میرے سوا سب نے ہی وہ دعا مانگ لی، وہ خاص کوٹا استعمال کر لیا، اور کوئی عیب نہیں تھا چونکہ اپنا حق انہوں نے استعمال کیا کسی مقصد کے لیے، لیکن انہوں نے بچا کے نہیں رکھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھو، فرمایا میں روزانہ مانگتا ہوں، رب روزانہ دیتا ہے، لیکن وہ خاص دعا میں نے آج تک نہیں مانگی۔ اور لفظ یہ استعمال کیے انی اختبأت دعوتی، میں نے وہ دعا چھپا کے رکھ دی ہے۔ کتنی دیر تک؟ فرمایا نہ ابھی مانگی ہے اور نہ ظاہری حیات میں مانگوں گا، میں نے چھپا کے رکھی ہے شفاعۃ لامتی الی یوم القیامہ، کہ ابھی میرے غلام بہت سے آنے والے ہیں، سارے جب آ جائیں گے قیامت کے دن وہ مانگوں گا اور اس ایک دعا سے اپنی امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ شفقت تو باقی نبیوں کو بھی تھی علیہم السلام، مگر انہوں نے دعا بچا کے امت کے لیے نہیں رکھی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بازار میں پتھر کھا لیے، بڑے بڑے مشکل مقامات آئے، اس دعا سے سب کچھ ہو سکتا تھا، مگر فرمایا میں نے وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہے اپنے غلاموں کے لیے۔ اور اتنی شفقت کی بنیاد پر پھر عمل کی بھی دعوت دی کہ یہ سن کے بدعمل نہ ہو جانا، ایسا تو اتنا تو کرنا کہ میں کہہ سکوں کہ یہ میرا ہے، اور تمہیں بھی شرمندگی نہ ہو میری طرف آتے ہوئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی یقیناً 10 حالات ہیں، ان میں سے 5 تم میں پہلے پائے جا سکتے ہیں، اور وہ جو 5 ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہ ضرور بدلیں گے، ان کی جگہ 5 اور حالتیں آئیں گی۔ قبل اس کے کہ وہ 5 متبادل حالتیں آ جائیں، پہلی 5 کو غنیمت جانو، اور جو پہلی 5 کو غنیمت جانے یہ سیانہ عقل مند اور یہ کامیاب انسان ہے۔ وہ پہلی 5 کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابہ کا قبل حرامے کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ کوئی ایسا بوڑھا نہیں کہ جو کبھی جوان نہ رہا ہو اور بڑھاپے ہی اس پہ شروع سے آیا ہو، بڑھاپے میں کہتا ہے کاش کہ میں گبرو ہوتا تو میں یہ کرتا، میں وہ کرتا۔ تو محبوب فرماتے ہیں رب نے تجھے جوانی سے پہلے تو بڑھاپا دیے ہی نہیں، وہ جوانی آئی ہے پھر بڑھاپا آیا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طبیب قلوب ہیں، امت کے فائدے کے لیے سمجھایا کہ جوانی کو ضائع نہ کرنا، اس میں جو طاقت ہے وہ بندگی کے لیے استعمال کرنا۔ الشباب شعلۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے،
بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ فائدے کی چیز کیا ہے. جو اسے سمجھائے کہ یہ فائدہ ہے بندہ اسے دشمن سمجھتا ہے. تو فرمایا اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. یہ ڈھلتا سایہ ہے, گزرنے میں دیر نہیں لگے گی. بڑھاپا آ جائے گا پھر اٹھنا مشکل ہوگا, سجدہ کرنا مشکل ہوگا, جہاد کرنا مشکل ہوگا, روزہ رکھنا مشکل ہوگا. تو فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو. شبابہ کا قبل حرامے کا, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اور پھر فرمایا غنا کا قبل فقر کا, اپنی دولت کو ناداری سے پہلے غنیمت جانو. کوئی پتہ نہیں کہ اچانک وہ کروڑ پتی تھا تو پھر نادار بن جائے, اور جب نادار ہو تو کہتا پھرے کہ کاش کہ پیسہ ہوتا تو میں یہ بھی کرتا, اللہ کے راستے میں یہ بھی کرتا, یہ بھی کرتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دولت میں مست نہ ہو جاؤ, اس نشے میں یہ بھی اچانک تمہیں چھوڑ کے جا سکتی ہے. اس کو غنیمت جانو, اس کی جگہ دوسری متبادل حالت بھی آ سکتی ہے. غنا کا قبل فقر کا, اپنی دولت کو ناداری سے پہلے غنیمت جانو. تیسرے نمبر پر فرمایا فراغ کا قبل شغل کا, اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. یعنی ویسے تو ہر بندہ ہی کہتا ہے میں بڑا مصروف ہوں, لیکن پھر بھی اچانک اس مصروفیت میں سے اسے وقت نکالنا پڑ جاتا, اور وقت نکل بھی آتا. لیکن فرمایا کہ جس وقت تمہارے پاس مثلا مصروفیت تو ہے لیکن ابھی 5% ہے, 10% ہے, 15% ہے, تو اس مصروفیت کو, اس فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو کہ کہیں ایسی مصروفیت نہ آ جائے کہ 1 سیکنڈ نکالنا بھی تمہارے لیے مشکل ہو. چوتھے نمبر پر فرمایا صحت کا قبل مرض کا, اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اب کتنے ہمارے بھائی دوست چارپائیوں کے قیدی ہیں, اٹھ نہیں سکتے, تو ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہم ہمیشہ صحیح رہیں گے؟ دعا ہے رب سب کو صحیح رکھے, لیکن اچانک کیا ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں. تو پھر اس صحت کو غنیمت جاننا چاہیے کہ یہ فضول نہ جائے, یہ اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں اس کو مصروف رکھا جائے. اب 5ویں چیز, پہلی 4 کے بارے میں سن کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں, میں نادار بھی ہو چکا ہوں, میں بیمار بھی ہو چکا ہوں, اگر یہ تقریر آپ مجھے پہلے سناتے تو میں جوانی بھی سنبھال لیتا, میں دولت بھی صحیح راستے میں لگاتا, میں صحت بھی صحیح استعمال کرتا, میں اپنے وقت بھی صحیح استعمال کرتا. لیکن اب تو سب کچھ خراب کر چکا ہوں اور آج یہ تقریر سنانے آئے ہو. تو میرے محبوب علیہ السلام نے 5ویں چیز بھی بیان کر دی کہ جو سب کا حصہ اس میں موجود ہے. فرمایا حیات کا قبل موت کا, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یعنی جو آج مصروف ہو چکا ہے, بیمار ہو چکا ہے, نادار ہو چکا ہے, بوڑھا ہو چکا ہے, چلو وہ چیزیں تو رخصت ہو گئیں, جوانی رخصت ہوئی, پیسہ رخصت ہوا, اور فراغت رخصت ہوئی, اور صحت رخصت ہوئی, مگر زندگی تو اب بھی موجود ہے. تو حیات کا قبل موت کا, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. روح نکلنے سے پہلے انسان خود جو صدقہ کرے, 10 روپے بھی کر جائے, وہ بعد والوں کے کروڑوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس نے خود کیا ہے, وہ اس کا اپنا ہے. اگرچہ بعد کے ایصال ثواب سے یقیناً فائدہ ہوتا ہے, لیکن جب تک بندے کو حیات حاصل ہے تو اس حیات کو موت سے پہلے غنیمت جاننا. یہ سبق ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمارے ساتھ جو آپ کا خصوصی پیار ہے اس کی وجہ سے دیا. باپ اتنے پیار والی باتیں بیٹوں کو نہیں بتا سکتا, اس سے کروڑ مرتبہ زیادہ پیار والی باتیں ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں. اب یہ لازم ہے
کہ ہم سنیں، سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔